السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، آج جس طرح آپ جانتے ہیں کہ غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلاتے ہیں وہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ ان کے ہاتھ باندھنے کے طریقے بھی مختلف ہیں، کچھ کس طرح باندھتے ہیں، کچھ کس طرح باندھتے ہیں، بہرحال لیکن ان سے ہم جب دلیل مانگتے ہیں تو وہ ایک ضعیف حدیث کا سہارا لیتے ہیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کی یہ دلیل جو ہے نا وہ ضعیف ہے، اور اس کا خود بھی وہ اقرار کرتے ہیں، لیکن چھپ چھپ کر یا یوں سمجھو ہلکے الفاظ میں، دبے ہوئے الفاظ میں، جس طرح آپ سن لیں اس کو اسحاق جھالوی کو کہ وہ اس کے ضعف کا بھی اقرار کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کہ ہمارے لیے کچھ گنجائش بھی باقی رہے۔ ذرا سن لیجئے اسحاق جھالوی کو۔ میں پوچھ رہا ہوں سینے پر ہاتھ باندھنے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث بتا دیجیے گا۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی صحیح حدیث کے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں نا؟ جی 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 ہاں جی بالکل۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی ایسی روایت جو بالکل ہر خلل سے پاک ہو وہ تو نہیں ہے، مگر چونکہ ابن خزیمہ نے جو روایت لکھی ہے اس میں معمولی ضعف ہے۔ محمد بن اسماعیل جو ہے نا تھوڑا سا اس کا حافظہ کمزور کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام دیکھا کہ یہ اس چیز کو مان بھی رہے ہیں کہ بھئی جو ہے نا وہ ایسی تو کوئی روایت نہیں جس میں کوئی خلل نہ ہو جو سینے پر ہاتھ باندھنے کی ہو، لیکن ہے وہ ابن خزیمہ والی کہتا ہے محمد بن اسماعیل، اس میں اس کا حافظہ تھوڑا سا کمزور تھا۔ بہرحال تو ان کے پاس صحیح حدیث نہیں ہے، ضعیف حدیث کا سہارا لیتے ہیں۔ اب ایک تو انداز یہ تھا کہ بھئی تھوڑا حافظہ کمزور تھا، لیکن ایک اور انداز ہے اپنے اس عمل کو بچانے کے لیے یا اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یا لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے۔ جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں پوچھتے ہیں بھئی عمل کہاں سے آپ نے لایا، تو ان کو دھوکہ تو دینا ہے نا، کسی نہ کسی طرح مطمئن کرنا ہے نا، اپنی باتوں سے متاثر کرنا ہے، قائل کرنا ہے نا۔ تو ایک اور انداز دیکھ لیجئے خلیل الرحمن جاوید کا، وہ کس طرح قائل کر رہے ہیں۔ اللہ کی محبت آدمی کے پیٹ میں ہوتی ہے یا دل میں ہوتی ہے، اور آدمی کا دل سینے میں ہوتا ہے یا پیٹ میں ہوتا ہے؟ دل سینے میں ہوتا ہے۔ مرد کا دل بھی سینے میں، عورت کا دل بھی سینے میں، حنفیوں کا دل، شافیوں کا دل، مالکیوں کا دل اور اہل حدیثوں کا دل، سب کا دل سینے میں ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے اللہ کو دل تھام کے یاد کرنا چاہیے یا پیٹ تھام کے یاد کرنا چاہیے؟ یعنی عقلی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو پیٹ تھام کے یاد کرنا اپنے مطلب کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم تو دکان بھی پیٹ کے لیے جاتے ہیں، نوکریاں پیٹ کے لیے کرتے ہیں، محنت پیٹ کے لیے کرتے ہیں۔ ارے اب مسجد میں آیا ہے 10-15 منٹ کے لیے، اب تو پیٹ چھوڑ دے، وہی پیٹ بھرنے والا ہے، تیرا بھی پیٹ بھرے گا۔ اب تو اللہ کو دل تھام کے یاد کر۔ اب دیکھیں ناظرین، خلیل الرحمن جاوید نے یہ طریقہ اختیار کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت آدمی کے پیٹ میں ہوتی ہے یا دل میں ہوتی ہے۔ سوال پوچھتے ہیں آدمی کا دل سینے میں ہوتا ہے یا پیٹ میں ہوتا ہے؟ اب یہاں دل کو جو نا وہ یعنی وجہ بتا رہے ہیں کہ ہم کیوں سینے پر ہاتھ باندھ رہے ہیں، درمیان میں دل کو لائے ہیں۔ کسی نہ کسی طرح اپنی بات تو جو نا سچی ثابت کرنی ہے یا کسی طرح لوگوں کو مطمئن تو کرنا ہے نا، کیونکہ یہ دعوے دار ہیں قرآن و حدیث کے، اور صحیح حدیث اب صحیح حدیث ہے نہیں، قرآن حدیث سے دلیل نہیں مل رہا، تو کوئی بہانہ تو بنانا ہے نا۔ مرد کا دل، عورت کا دل، حنفیوں کا دل، شافیوں کا دل، اہل حدیث کا دل، سب کا دل کہتا ہے وہ کہاں ہے؟ سینے میں ہے۔ اب کہتا ہے ایمانداری سے بتائیے کہ اللہ کو دل تھام کے یاد کر لینا چاہیے یا پیٹ تھام کے یاد کر لینا چاہیے؟ واہ بھائی واہ، کیا یہ بات کر دی۔ دیکھیں، دل تھام کے یاد کر لینا چاہیے یا پیٹ تھام، یہ سوال یہاں ختم ہو جاتا ہے یا سوال آگے بڑھتا رہتا ہے؟ جب بندہ رکوع میں جاتا ہے نا اور رکوع میں جا کر کہتا ہے سبحان ربی العظیم، یہ کس کو یاد کر رہا ہوتا ہے؟ ہاں بھائی، رکوع میں بندہ جاتا ہے تو وہ سبحان ربی العظیم کہتا ہے، تو یہ کس کو یاد کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے نا۔ تو بھئی آپ ان سے بھی پوچھیں نا کہ اللہ کو گھٹنے پکڑ کر یاد کرنا چاہیے یا دل تھام کر یاد کرنا چاہیے؟ تو وہاں بھی آپ جو نا وہ کیا کریں، رکوع میں بھی ہاتھ سینے پر باندھیں نا، سینے پر باندھیں، اور پھر بندہ تشہد میں قعدہ میں بیٹھتا ہے تو وہاں رانوں پر ہاتھ رکھتا ہے، وہاں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہوتا۔ تو ان سے بھی کہنا کہ بھئی اللہ کو یاد کرنے کے لیے رانوں کو تھامنا ہے کہ دل کو تھامنا ہے، وہاں بھی کہنا۔ دیکھیں نا کہ جھوٹ کا نظام ایک اپنی طرف سے ایک طریقہ بنا لیا۔ بھائی خلیل الرحمن جاوید جو چیز بتا رہے ہیں، کیا یہ اللہ کے رسول نے بتائی ہے کہ پیٹ تھام کر نہیں یاد کرنا، دل تھام کر یاد کرنا، گھٹنے پکڑ کر یاد نہیں کرنا،
دل تھام کر یاد کرنا ہے نا، اور رانوں پر ہاتھ رکھ کر یاد نہیں کرنا، دل تھام کر یاد کرنا. ایک بہانہ لیکن بنتا نہیں ہے، اپنی طرف سے ایک بہانہ بنا لیا. اور پھر چلو خلیل الرحمن جاوید نے دل کے لیے جو نا وہ ہاتھ یہاں باندھے ہوئے نا کہ دل تھام کر، پھر اتنے سارے اعضاء کو چھوڑ کر پھر دل کے قریب آ کر دل کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ دل تو بائیں جانب ہے نا، تو آپ یوں ہاتھ باندھا کریں اس طرح دائیں سائڈ پر رکھا کر کے پوری طرح پتہ چلے کہ آپ دل کو تھام رہے ہو. بیچاروں کے پاس دلیل نہیں ہے، اب دلیل جو دیتے ہیں وہ ضعیف ہے، کسی طرح تو بہانہ بنانا ہے. تو آگے جو کہہ رہے ہیں نا، آپ نے سنا کہ کہتا کہ عقلی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو پیٹ تھام کے یاد کرنا اپنے مطلب کو ظاہر کرتا ہے کہ میں دکان پیٹ کے لیے کر رہا ہوں، یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ جو پیٹ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، پیٹ پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اپنے مطلب کے لیے. پھر آپ دیکھ لیں قاری عبدالرحمن سدیس کو، اب یہ بھی تو خلیل الرحمن جاوید کو ایک ویڈیو بنانی چاہیے، مطلب کے لیے پیٹ میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ذرا ان کے خلاف بھی کچھ کہا کریں، پتہ چلے کہ آپ حق کے علم بردار ہیں نا. اب کہتے ہیں کہ ارے بھائی آپ مسجد میں آئے ہو 10-15 منٹ کے لیے تو پیٹ کو چھوڑ دے، وہی پیٹ بھرنے والا ہے، تیرا بھی پیٹ بھرے گا، اب تو اللہ کو دل تھام کے یاد کر. تو خلیل الرحمن جاوید صاحب ہم صرف اس پر ایک ہی سوال کرتے ہیں، یہ جو آپ نے ایک اپنی طرف سے ایک اصول بنایا، ذرا یہ ہمیں بتائیں کہ یہ اللہ کے قرآن سے آپ نے لیا ہے کہ رسول اللہ کے فرمان سے لیا ہے؟ اگر اللہ کے قرآن سے لیا ہے تو کوئی آیت پڑھ کے سنا دیں، رسول اللہ کے فرمان سے لیا ہے تو وہ فرمان سنا دیں. اگر اپنی طرف سے بتایا ہے تو آپ تو بار بار کہتے ہو نا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، تو پھر ہم آپ کی کیوں بات مانیں؟ جو ایک ایسا عمل جس پر آپ کے پاس صرف ایک ضعیف حدیث کا سہارا لیتے ہو، اور اس عمل کو ثابت کرنے کے لیے اتنا سارا پروگرام اور پلان بنایا، ہم کیوں اس کو مانیں؟ جبکہ نماز کے اور بہت سارے ارکان جو نا جس طرح اللہ کے رسول نے سکھایا اس طرح کیے جاتے ہیں، کبھی گھٹنا پکڑنا، کبھی رانوں پر ہاتھ رکھنا، کبھی زمین پر ہاتھ رکھنے ہوتے ہیں. آپ نے صرف قیام کے لیے ایک چیز کو چنا کہ قیام میں ہی دل تھامنا ہے اور کہیں دل نہیں تھامنا، یعنی جھوٹ نا. تو ناظرین کرام دیکھیں اس طرح یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ورلاتے ہیں اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی طرف سے ایک بہانے بنا کر، دلیل نہ بھی ہو پھر بھی بات یہ کریں کہ ہم ہی سچے ہیں. تو ناظرین یہ اس طرح سے دھوکے دیتے ہیں لوگوں کو. اللہ جل جلالہ پوری امت کی حفاظت فرمائے اور ان کی حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے حقیقت.